بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو ابھی سرکار آئی ہے 2026 میں، اور انہوں نے جو ابھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، خاص کر قربانی کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، سڑکوں پر نماز پڑھنے کے تعلق سے، اذان کے تعلق سے۔ پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے، تو یہ قانون 1950 میں بنا تھا۔ یہ نئی سرکار آ کر کے یہ قانون نہیں بنائی ہے۔ ہاں، یہ سرکار آ کر کے اس کو لاگو کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی سرکاریں تھی، کانگریس کی تھی، سی پی ایم کی تھی اور ٹی ایم سی کی تھی، سبھی سرکاروں نے مسلمانوں کو لالی پاپ دیا، صرف ووٹ لیا اور گائے کا گوشت کھانے کا آزادی دے دیا۔ قانون تھا لیکن لاگو نہیں تھا۔ اب یہ بی جے پی کی سرکار آئی ہے، اس نے اس قانون کو لاگو کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں اس کا جو پہلا شرط ہے کہ کوئی بھی بڑا جانور جس کی عمر 14 سال سے کم ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، یا اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وینٹری سرجن کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوپن جگہ میں نہیں ہونی چاہیے، عام جگہوں میں نہیں ہونا چاہیے، سلیٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لاگو کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ وینٹری سرجن سرٹیفکیٹ دینے کا کام کس کا ہے؟ یہ تو سرکار کا ہے نا، سرکار دے گی نا۔ پھر ہر علاقے میں سلیٹر ہاؤس بنا کر کے دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ تو سرکار کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ تمام چیزوں کو مہیا کر دیتے، اس کے بعد یہ قانون لاگو کرتے تو عوام کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ابھی اس وقت پچھم بنگال کے عوام کو قربانی کو لے کر کے بہت الجھن میں ہے، لیکن ہمارا مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے گائے کا گوشت کھائیں ہی نہیں۔ اور سرکار سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ تمام سلیٹر ہاؤس کو بند کر دیجئے، گائے قربانی نہیں ہو، کوئی بھی بڑا جانور قربانی نہیں ہو، اور گائے کو نیشنل اینیمل کا درجہ دے دیجئے۔ کیونکہ گائے اگر مسلمان نہیں کھائے گا تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ہندو بھائی کا ہوگا، مسلمان کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو گھوش برادری ہیں، جس کو جادو کہتے ہیں، وہ تو ہندو بھائی ہیں، وہ گائے پالتے ہیں، اور اس وقت تک گائے کو پالتے ہیں جب تک وہ دودھ دینے والی ہوتی ہے۔ جب 5 سال 6 سال کے بعد وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو اس کو وہ بیچتے ہیں بقرعید کے موقع پر، خاص کر کے اسپیشلی جو 25,000 کی گائے ہوتی ہے اس کو 1 لاکھ میں بیچتے ہیں۔ تو ان کا جو پیسہ برباد ہوتا، ان کی جو پونجی ختم ہو جاتی، کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا، مر جاتا، اور اگر گھر میں رکھتے تو 400-500 روپیہ اس کو روزانہ کھانا کھلانے میں لگتا، تو ان کا گھر سے پیسہ جاتا۔ اب وہ پیسہ ریٹرن بھی نہیں آئے گا اگر وہ گائے مر گئی تو وہ 25,000 کی گائے کو مسلمانوں کے ہاتھ بقرعید کے موقع پر 1 لاکھ میں بیچتے ہیں، اور 1 گائے کو بیچ کر کے 4 گائے خریدتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہندو بھائی کا کاروبار، بزنس، دودھ کا کام اور فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تو ہمارے ہندو بھائی کا نقصان ہے۔ مسلمان اس کو لے کر کے مجرم بنے، کاٹنے کا جرم لگے، 6 مہینہ کا اس پر جیل ہو، نن بیلیبل سیکشن لگے۔ ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بالکل گائے مت لیجئے، نہ گائے کی قربانی کیجئے۔ البتہ ہم مسلمانوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بکرا، خسی، چھاگول جو بھی ہوتا ہے وہ خریدیں، اور اکثر بکری، چھاگول جو ہوتا ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی پالتے ہیں۔ تو جب آپ بقرعید میں خسی، چھاگول خریدیں گے تو مسلمان بھائی کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوگا، وہ اوپر بڑھیں گے، اور حکومت سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکومت بین کر دے، ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ میرا آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ابھی اگر جیسے باقی اور جو فرمان، کون سا باقی فرمان؟ جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر، دیکھ
उतना ही बजे कि किसी को भी किसी भी धर्म के हो, देखिए लेकिन किसी दूसरे देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। इसमें माइक हटाने का कहीं ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां 75 से 80% डिसिबल तक के माइक बजाया जा सकता है, ठीक है। जो कमर्शियल एरिया है वहां 70 से लेकर के 75 डिसिबल तक के माइक की आवाज में कोई भी काम किया जा सकता है, पूजा हो, अजान हो, शादी हो, ब्याह हो, प्रोग्राम हो, कोई भी हो सकता है। जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां 65 से 70 डिसिबल तक की आवाज आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो साइलेंस जोन है वहां 40 से 45 डिसिबल तक के ऑर्डर है बजाने का। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस या तो अनजाने में या फिर जानबूझ करके जगह जगह मस्जिदों के इमाम को, जिम्मेदारों को जा करके धमकाते हैं, चमकाते हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दीजिए। ये वो गलत कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप पहले दस्तूर को पढ़ लीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिस्टम को पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बात कीजिए। और कानून के दायरे में आप भी रहिए, हम लोगों को भी कानून के दायरे में रहने दीजिए। हम इलीगल नहीं करना चाहते हैं और ना हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि कोई भी इलीगल काम नहीं करे, बिल्कुल लीगल तरीके से रहना चाहिए। अभी आपने कहा कि जितनी भी सरकारें किया कुछ नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए ये बहुत अहम काम था सलाटिंग वाला, तो इसका तो कानून में संशोधन करना चाहिए था ना। ये बहुत पहले बना है, उस टाइम में तो कोई इतनी पार्टी भी नहीं थी। तो उससे इस बीच में हमारे बुजुर्गों की भी कुछ कमी रही हो इसमें। उनको भी चाहिए था कि सरकार के पास ये मुतालबा रखते हैं कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ सहूलत देनी चाहिए। आप एक मौलाना है, आपकी सरकार और ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार, क्या डिफरेंस लग रहा है? कैसे देख रहे हैं इस नई सरकार को? देखिए, हम किसी सरकार को कोई डिफरेंस नजर से नहीं देखते हैं। जो भी सरकार जनता के लिए अच्छा काम करती है हम उसको सैल्यूट करते हैं।